صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے صدقہ فطر جو ہے 1 سا مقرر فرمایا۔ کس کے لیے مقرر کیا؟ فرمایا اسلام کے اندر جو غلام ہے وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے، جو آزاد ہے وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے، عورت بھی صدقہ فطر ادا کرے، مرد صدقہ فطر ادا کرے، چھوٹے بچوں کے لیے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے اور بڑے مسلمانوں کے لیے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ اور یہ حکم فرمایا کہ مسلمان نماز عید کو جانے سے پہلے، یعنی عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کریں۔ یہاں یہ شرعی مسئلہ ذہن میں رہے کہ اگر رہ بھی جائے عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ نہ دے پائیں، بعد میں بھی دیا جا سکتا، یہ قضا نہیں ہوتا۔ سال بھر کے اندر کسی لمحے بھی آپ کو استطاعت نصیب ہو جائے، موقع مل جائے، وسائل مہیا ہو جائیں کہ آپ صدقہ فطر دینے پر قادر ہو جائیں تو آپ کو صدقہ فطر دینا چاہیے۔ یہ ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں اور نسائی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بیان کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی جب رمضان مکمل ہونے والا ہوتا، ان میں حکم فرماتے لوگوں کو کہ لوگوں اپنے روزوں کا صدقہ ادا کرو۔ اس صدقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر مقرر فرمایا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک شخص کو مکہ معظمہ بھیجا، چونکہ حضور خود مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، اور فرمایا جاؤ مکہ میں جا کے مکہ کے چوکوں چوراہوں میں اعلان کرو کہ جنہوں نے روزے رکھے ہیں وہ صدقہ فطر جو ہے ان پر واجب ہے، وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر کیوں واجب کیا گیا؟ اس کی وجہ ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے ہم پر زکوٰۃ فطر یعنی صدقہ فطر مقرر فرمائی اس لیے کہ روزہ کی حالت میں جو بعض اوقات روزے دار کی زبان سے لغو بات نکل جاتی ہے، بیہودہ کلام زبان سے سرزد ہو جاتا ہے، فرمایا اس سے روزے کی طہارت ہو جائے، روزہ مکمل ہو جائے، روزہ کامل ہو جائے۔ دوسری جو اس کی برکت ہے وہ یہ کہ صدقہ فطر دینے سے مسلمان جو غریب ہیں ان کے لیے روزی روٹی کا اور راشن کا اور کھانے پینے کی اشیاء کا بہترین انتظام ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندے کا جو روزہ ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، نہ وہ آسمان کی جانب بڑھتا ہے کہ قبولیت کی معراج پا سکے۔ کب تک؟ فرمایا جب تک روزے دار صدقہ فطر ادا نہ کر دے۔ گویا روزوں کی قبولیت کے لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے، ادا کیا جاتا ہے، اور اس کی برکت سے روزے جو ہیں وہ شرف قبولیت پا جاتے ہیں۔ صدقہ فطر کس بندے پر جو ہے وہ واجب ہوگا؟ کہ ہر وہ شخص کہ جو نصاب کا مالک ہو۔ شرعی نصاب کیا مقرر کیا گیا؟ 52.5 تولے چاندی۔ 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کی مقدار میں جس بندے کے پاس ضروریات زندگی جو اصلی ضروریات ہیں ان سے ایکسٹرا پیسے موجود ہوں، علیحدہ پیسے موجود ہوں، اور وہ نصاب جو اس کے پاس موجود ہے وہ قرض سے آزاد ہو، یعنی اس پر قرض بھی نہ ہو اور وہ اس کی حاجات اصلیہ سے علیحدہ ہو، اس بندے پر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے۔ فرماتے ہیں کہ عید کے دن صبح صادق کے طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی صدقہ فطر واجب کب ہوگا؟ کہ جب رمضان شریف ختم ہوگا اور ماہ شوال شروع ہوگا۔ تو ماہ شوال کا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس سے پہلے صبح صادق آتی ہے، تو فرمایا صبح صادق کے طلوع ہوتے ہی بندہ مومن پر صدقہ فطر واجب کر دیا جاتا ہے۔ لہذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا اس سے صدقہ فطر جو ہے وہ ساقط ہو گیا۔ فرماتے ہیں جو مرد ہے نا گھر کا سربراہ، اس پر چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی بیمار ہے، شرعی طور پہ معذور ہے، شرعی عذر اس کے پاس موجود ہے، تو ایسا نہیں کہ اس کو صدقہ فطر معاف کر دیا جائے گا یا اس سے ساقط ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں۔ آگے فرماتے ہیں اگر کسی عذر یا سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا معاذ اللہ بغیر عذر کے، جیسے ہمارے ہاں آج کل معاشرے میں رواج ہے، تو فرمایا بغیر کسی شرعی عذر کے ہی اس نے روزہ نہ رکھا تو فرمایا پھر بھی صدقہ فطر اس پر واجب رہے گا، اس سے ساقط نہیں ہوگا۔ اب صدقہ فطر یعنی فطرانہ جیسے عرف عام میں کہا جاتا ہے، دیا کس کو جا سکتا ہے؟ تو فرمایا صدقہ فطر لینے کا اہل وہی ہے جو زکوٰۃ لینے کا اہل ہے، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ اب رہی بات کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں، تو اس حوالے سے اتنا ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ ہر اس بندے کو دی جا سکتی ہے جس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہوگی؟ کہ جو نصاب تک پہنچے گا، جس کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ وہ نصاب تک پہنچ جائیں۔
جو بندہ نصاب تک نہیں پہنچتا، جس کے پاس اتنے وسائل نہیں، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور جس پر زکوٰۃ واجب نہیں وہ زکوٰۃ لینے کا اہل ہے شرعاً۔ تو جس بندے کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے اس بندے کے لیے صدقہ فطر لینا بھی جائز ہے۔ اب گندم جو پیسی ہوئی نہ ہو اس کی نسبت پسا ہوا آٹا دینا زیادہ افضل ہے، کہ جو لینے والا ہے اس کے لیے مشقت نہیں ہوگی، وہ آسانی کے ساتھ اس سے اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ تو دانوں کے بجائے آٹا دینا پسوا کے یہ زیادہ افضل ہے۔ آٹا اگر دیں گے صدقہ فطر میں تو وہ 1.25 کلو، احتیاط کرتے ہوئے تاکہ کہیں صدقہ فطر دینے میں کمی نہ ہو جائے۔ نصاب جو ہے وہ 1.25 کلو کا ہے، لیکن احتیاطاً آپ 1.25 کلو سے 2 کلو مکمل کر لیں، تاکہ آپ کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرتے ہوئے کمی واقع نہ ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں جو آپ صدقہ پیش کریں وہ زیادہ ہو جائے۔ زیادہ ہو جانا آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کے لیے اعمال میں اور آپ کے لیے اجر میں اور ثواب میں بڑھوتری کا اور زیادتی کا سبب بن جائے گا، لیکن کم نہ ہو۔ 1.25 کلو آٹا شریعت مطہرہ میں ہر بندے پر جو مالک نصاب ہے اس پر صدقہ فطر کے طور پہ واجب ہے، یا اس کی مالیت 1.25 کلو آٹے کے جو پیسے ہیں اتنے جو ہر آدمی پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اب اس کے علاوہ جو جو ہیں یا کھجوریں ہیں یا کشمش ہے، ان کا جو پیمانہ مقرر کیا گیا شریعت میں وہ 3.5 کلو، آٹا 1.25 کلو۔ اگر آٹے کے علاوہ جو صاحب ثروت آدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے وہ سطح عطا کر رکھی ہیں، وہ کوشش کرے کہ وہ کشمش سے دے، اگر اس سے نہیں تو کھجور سے جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے، اگر اس سے نہیں تو جو سے صدقہ فطر ادا کرے۔ تو اگر کوئی شخص کھجور کے ذریعے صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی 3.5 کلو، یا اس کی مالیت کے مطابق جو پیسے بنے وہ۔ اگر کشمش کے ذریعے دینا چاہے تو اس کے لیے بھی 3.5 کلو، یا اس کی مالیت کے پیسے۔ اگر جو سے دینا چاہے تو اس کے لیے بھی 3.5 کلو، یا اس کی مالیت کے پیسے۔ یہ ہے شریعت مطہرہ میں صدقہ فطر کا نصاب، اور جو صاحب ثروت ہے، مالدار ہیں، وہ اس سے زائد ادا کر سکتے ہیں تو زائد ادا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔